دل رسول اللہ. جی میری بہنوں اور بھائیوں، تلخ حقیقت سنی آپ لوگوں نے. یہ ہیں نافرمانی کے نقصانات. میں تو آپ ہی کی طرح کا ایک عام آدمی ہوں. مولوی ترجمانی صاحب تو ایک عالم ہیں اور مستند بات کرنے والوں میں سے ہیں، اور آپ کو پوری حدیث سنائی. لیکن مولانا کی ساری بات کا لب لباب آپ کو اور مجھے نا امید کرنا نہیں تھا، بلکہ امید کی ایک نئی کرن اندر جگانا تھا کہ دیکھو جب یہ حالات ہوں گے تو ان حالات پر اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے یہ حالات آئیں گے. اس لیے میں دوستوں کے سامنے اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کیا کرو کہ آؤ جی حالات کا مقابلہ کریں. ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہوتے ہیں، نادان لوگ جو آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اور دنیا کی لائن سے پڑھے لکھے، دنیا کی لائن کے جن کو پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن کیونکہ دین سے ناواقف ہیں، اللہ سے واقف ہیں، قرآن جانتے نہیں، اس لیے ایسے ایسے بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. انسان اللہ کے لائے ہوئے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہم پر تو واجب یہ ہے کہ جب یہ حالات آئیں اور جب کوئی سختی کا معاملہ ہو فوراً استغفار میں لگ جائیں، فوراً اللہ کو منانے میں لگ جائیں. میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ یاد کریں، میں بار بار اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس بات کو لیں گے نہیں اس وقت تک کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ملے گا. ضروری بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو نشانہ بنانا ہے. میں نے اپنی ذات کو نشانہ بنانا ہے. دیکھو مولانا نے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ میں خود بھی، تم بھی، اور پوری قوم، ہم سب کے سب اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ ٹھیک ہے یہ حال آیا ہم پر، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آپس کی رنجشوں کی وجہ سے، آپس کے توڑ کی وجہ سے، زبان کی بنیاد پر لڑنا، علاقے کی بنیاد پر لڑنا، حسب نسب کی بنیاد پر لڑنا، یہ سب ہے. تاجروں کا بےایمانیاں کرنا اور ناپتول میں کمیاں کرنا، زکوٰۃ کھا جانا، امانت داروں کا امانت لوٹ لینا، یہ سب ہے. لیکن اللہ کا یہ میں کہتا ہوں پھر احسان ہے کہ یہ حال آیا تو اس حال کے فوراً بعد اللہ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے. سوچو، ذرا سوچو کہ ان حالات کے بعد اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے. اللہ نے فوراً استغفار والا مہینہ ہم کو دے دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بندوں پر یہ حال بھیج رہا ہوں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں ان پر یہ چھوٹا سا عذاب بھیجا ہے تاکہ ان کے گناہ اس کی وجہ سے دھو ڈالوں، تاکہ ان کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا دوں. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میری طرف رجوع کریں. یہ رجوع کا وقت ہے میرے دوستو، یہ اجتماعی استغفار کا وقت ہے. سب بہنوں سے، سب بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے، آج سے دن میں 300 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ 300 دفعہ سب پڑھنا شروع کر دیں. یہ وہ بابرکت بزرگ آیت ہے جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں میں سے اللہ نے نکالا. 3 اندھیروں میں سے اللہ نے نکالا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس کے معدے کے اندر وہ پہلا پردہ، پھر مچھلی کے اندر وہ دوسرا پردہ، پھر سمندر کے اندر وہ تیسرا پردہ. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے نبی نے یہ ہم سے استغفار نہ کی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. سوچو جو اس اتنی پستیوں سے بھی جس اللہ نے اپنے بندے کو نکال کر ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ ویسے ہی بزرگ ہو گئے جیسے تھے، پہلے بھی تھے بعد میں بھی رہے. اللہ نے ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر اللہ نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو میرے نیک بندوں کا شعار یہ ہے، جب ان پر حالات آتا ہے نا تو ڈٹتے نہیں ہیں ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. نہیں، حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اللہ نے استطاعت نہیں رکھی، ہمیں تو استغفار کرنی ہے. ہاں، اپنے بھائیوں کا درد غم. اب استغفار کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ میں
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ شروع کر دو. یہی صرف استغفار نہیں ہے, یہ استغفار کا حصہ ہے. آیت پڑھنا اس کو 300 دفعہ پڑھنا یہ استغفار کا حصہ ہے. لیکن استغفار اصلی کیا ہے کہ اب میری زندگی بدلے. پہلے میں مال اپنے لیے کماتا تھا, اب میرے دل میں یہ غم ہو کہ یہ میرے جتنے بھائی بہن اس وقت گھر کے بغیر ہیں اور کھانے پینے کے بغیر ہیں اور تکلیف میں ہیں, اب میں مال ان پر بھی خرچ کروں گا, دل کھول کر ان کو بھی دو. مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سیلاب زدگان ہیں جنید بھائی ان کے لیے دعائے خیر کریں. میرے عزیز دوستو, یہ جو جتنی میں بات کر رہا ہوں, یہ جتنا میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے میرا اپنا کان سن رہا ہے, یہ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور پورے ملک کے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ استغفار کی دعا ہی ہے, یہ آپ کو استغفار کی طرف بلانا ہی ہے, یہ استغفار کی دعا ہی ہے. یہ شاید اگر یہ حالات نہ ہوتے تو شاید میں یہ پروگرام بھی نہ کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت ضرورت ہے وقت کی سب سے بڑی, کہ ہم اس وقت اس آڑے وقت کے اندر ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بالکل ہی ہمارے دلوں پہ مہر لگ جائے. ان پہ جو حال بھیجتا ہوں ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو. تو میرے عزیز دوستو, یہ سب کچھ استغفار ہی کا حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ آپ کو مجھ کو توفیق دے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 300 دفعہ ضرور پڑھیے گا. اللہ رب العزت, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بڑا زبردست ملک ہے, اس میں رہنے والے بڑے زبردست لوگ ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ اللہ کے لیے عین ممکن ہے. ہم استغفار کریں گے, اللہ ہم کو جہاں ہم پہلے تھے اس سے بھی کئی گنا انشاءاللہ آگے لے جائے گا. میری اس بات پر ضرور عمل کریے گا. اور آئیے اب آپ کو ایک نعت سناتا ہوں, کیونکہ مجھے کافی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نعت پڑھتے ہیں, ہمارے پروگرام میں نعت نہیں پڑھتے. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں, دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں, لب کو یارہ نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی, توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا دل رسول